جو آج کی کارروائی چارج شیٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیے میری رائے یہ ہے کہ کوئی جرنیل، کوئی جج، کوئی پارلیمنٹیرین قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح عام لوگوں کو، پاکستانیوں کو ہتھکڑیاں پہنا کے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اس طرح ہر ایک جرنیل، ہر ایک جج، ہر ایک ملزم جس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان سب کو اسی طرح گھسیٹا جانا چاہیے. تبھی اس ملک میں جو ہے جب احتساب کا عمل ہوگا تو لوگوں کو قانون کا ڈر ہوگا. جرنیل ہونے سے، جج ہونے سے کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہو جاتا ہے. اور جنرل فیض حمید نے جو الزامات ہیں ان پہ وہ بڑے سنگین ہیں. اغوا برائے تاوان جس کی سزائے موت ہے. تو فیض حمید کو اپنے اعمال کا صلہ ضرور ملنا چاہیے. سر پی ٹی آئی بھی اسے استعمال کرتی رہی. کیا ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی سیاسی منظرنامے پہ؟ سیاسی منظرنامے پہ ہو یا نہ ہو، لیکن فوجی منظرنامے پہ اثرات ضرور ہوں گے. آئندہ کوئی اور جرنیل اس سے رجوعات نہیں کرے گا. سر پی ٹی آئی بھی جنرل فیض کو استعمال کرتی رہی، وہ فون کال کرتے رہے، ممبران کو ہراساں کرتے رہے اپوزیشن کے. اس پر کیا کہتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو بھی معافی مانگنی چاہیے انہوں نے جو کردار ادا کیا گورنمنٹ میں؟ جنرل فیض حمید جو تھا نا، وہ عمر و یار کی طرح یار تھا. اس کو کسی کا باپ بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا. اس نے سب کو آگے رکھا ہوا تھا. ایک وزیر اعظم تھے اور فوج کی طرف سے یہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اس کے اپنے اعمال ہیں اور ایسے اعمال اور بھی موجودہ وقت میں تو اب اسلام آباد پولیس بھی فیض حمید کی طرح بن گئی ہے. ان لوگوں کی پراپرٹیز پہ قبضہ کر رہی ہے اور وقت آئے گا کہ ان کی بھی انشاءاللہ بات ہوگی. بہت سارے لوگ جو ہیں فیض حمید کو پی ٹی آئی پہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیض حمید کی وجہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ پلٹنے کا ایک وجہ بنی، کیونکہ بہت سارے امیدوار جو آرمی چیف کے امیدوار تھے وہ دیکھیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی خان شاید فیض حمید کو آرمی چیف بنائے گا. تو لہٰذا ریجیم چینج میں فیض حمید ہمیں کاٹھے میں پڑا ہے. اور جب سے یہ گرفتار ہوا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی کوشش ہوتی ہے کہ خان کے کھانے بانے ان سے ملائے جائیں. اب اس پریس ریلیز سے جو ایس پی آر نے جاری کیا ہے واضح ہے کہ اس کا رپورٹ بھی ہم سے کوئی طرح. سر ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایک طرف سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانا چاہ رہی ہے، دوسری طرف سے یہ اب آ گیا. ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اب یہ بتائیں کہ ہمیں فرشتوں نے بتایا تھا کہ فیض حمید کے فرد جرم جو ہیں وہ اس طرح کو لگائی جائے گی. کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی دینا ہے. اس کا کام ہے، فوج کا کام ہے اور فوج میں یہ احتساب کا عمل مزید تیز ہونا چاہیے اور ہم ایسے احتسابی عمل کی ستائش کرتے ہیں. اچھا یہی سوال میرا ہے کہ اس کے سیاسی منظرنامے میں کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی منظرنامے پہ ہو یا نہ ہو، لیکن فوج کا احتسابی عمل جو ہے اس سے اس کو تقویت ملے گی. جو الزامات کی فہرست ہے اور بالخصوص کسی شہری کا اغوا کیا جانا، اس سے بتا لینا اور اتنے اعلیٰ منصب کو بیٹھ کے ایسے مکروہ افعال دینا، پرفارم کرنا، لہذا ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے قرار وقت کی سزا ملنی چاہیے. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ جو ہے خاص طور پہ اس کو احتجاجی تحریک آپ کے بھی اس ظاہر میں ہے اور دوسری طرف سول نافرمانی اور اوپر سے یہ بھی آگے یہ ہمارے ساتھ یہ ٹائمنگ کا ہماری اپنی تحریک 26 نومبر کو جو واقعات ہوئے ہمیں علم تھا کہ بھئی ہفتے 10 دن کے بعد جو ہے فیض حمید پہ کوئی فرد جرم عائد ہوگی. ہماری ان کی ٹائمنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اپنا عمل اپنے اس تمام جو جرائم ہیں جن کا ان پہ الزام ہے، وہ اپنے تمام جرائم کا الزام جو ہے اور اس سے باسپورس اور اس کے جو ٹرائل ہیں وہ خود جواب دہ ہیں. بہت ساری باتیں کی گئی اس کی گرفتاری کے وقت کہ جناب علی یہ راستہ نکل آئے گا، پھر یہ کنیکشن جو ہے وہ خان کو فوجی یا ملٹری ٹریبیونل لے جائے گی. لہذا میرے خیال میں ان لوگوں کی منہ بند ہونے چاہیے. آخری چیز، آپ کو یہ فائدے کا سودا تھا، گھاٹے کا سودا تھا جناب فیض کے ساتھ تعلقات تھے؟ ذاتی میری رائے ہے کہ بہت ہی سراسر پاکستان کے لیے بھی گھاٹا تھا اور پی ٹی آئی کے لیے بھی گھاٹا تھا. سر یہ بتائیے گا کہ ریاست 9 مئی سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور دوسری جانب تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ریاست کی مثال اس گائے کی طرح ہے جس کے پاس
وہ جگالی کے لیے اور کچھ نہیں سوائے 9 مئی کے 2 سالوں سے یہی کر رہی ہیں. 2045 میں بھی یہ کہیں گے پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر سکا کہ 9 مئی ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ تمام ملزمان دیدہ و نادیدہ. اچھا سر, یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے ابھی ریسنٹلی سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہ سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے, پہلے بھی تحریک چلانے کا اعلان کیا اور 4 دن بعد خود ہی بجلی کا بل جمع کروا دیا, اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی, پہلے جب خان نے 2014 میں اعلان کیا تھا اس وقت اور آج کے وقت میں بہت فرق ہے. آج پوری پاکستانی قوم جو اوورسیز ہیں جو پاکستان میں ہیں اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی ایک لیڈر کے پیچھے نہیں ہے. آج عمران خان اپنی مقبولیت کی بلندیوں پہ ہیں, تو لہذا خان کی طرف سے خدا نخواستہ اگر یہ کال ہو جاتی ہے, کیونکہ ابھی اپنی فیصلہ نہیں ہوا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ 2014 کی پھر حالات نہیں ہوں گے اور پھر وہ لوگ جو ہر ملک جا کے بھیک مانگ رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر غیر قانونی اور غیر آئینی فیل کیا ہے, پھر وہ گھٹنے ٹیکیں. مروہ صاحب, جنرل فیض سے